بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مرکب ناقص کی ایک قسم ہے کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، یعنی ایک شے کا تعلق دوسری شے سے جوڑا جاتا ہے، تو مرکب ناقص میں اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے، جس کا تعلق جوڑا گیا ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہو یا جس کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم مرکب اضافی کے احکامات میں سے کچھ جو چند اہم احکامات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ پہلا جو حکم ہے اس کے بارے میں، مرکب اضافی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے شروع میں نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس کے آخر پر تنوین آتی ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور اس کے آخر پر تنوین بھی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب خالدن یا رسول اللہ، کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ میں جو لفظ کتاب ہے یہ مضاف ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا کر یوں نہیں کہہ سکتے ہیں الکتاب اللہ، یہ یوں کہیں جی کتابن اللہ، نہ تو شروع میں الف لام آ سکتا ہے اور نہ ہی آخر پر تنوین آ سکتی ہے۔ لیکن مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور آخر پر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب اللہ یا رسول اللہ، اس میں جو مضاف الیہ ہے لفظ جلالت، اس کے شروع میں جو ہے نا وہ الف لام آیا ہے۔ اسی طرح کتاب الرجل، یعنی الرجل کے شروع میں الف لام لگا کر آپ یہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور آخر پر تنوین کی مثال جیسے کتاب خالدن، کتاب زیدن۔ اب یہ زیدن اور خالدن جو ہیں ان کے آخر پر یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ان کی طرف کسی شے کی نسبت کی جا رہی ہے تو ان کے آخر پر تنوین پڑھنا یہ درست ہے۔ ان ضروری احکامات میں سے دوسرا حکم یہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے، جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس پر مختلف اوقات میں تینوں اعراب آ سکتے ہیں، یعنی اس کے آخر پر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مطلب انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ کب زبر، زیر اور پیش پڑھنا ہے۔ مطلب تینوں اعراب مضاف پر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے آخر پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ کبھی بھی مضاف الیہ کے آخر پر زبر یا پیش نہیں آ سکتے، ہمیشہ اس کے آخر پر زیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سابقہ جتنی مثالیں پڑھی ہیں، کتاب اللہ، ہم نے لفظ جلالت اللہ کے آخر پر زیر پڑھی ہے، رسول اللہ، کتاب خالدن، کتاب زیدن۔ تو مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ کے آخر پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے، کبھی دوسرا اعراب نہیں آ سکتا۔ ان احکامات میں سے تیسرا حکم یہ ہے کہ اردو ترجمہ کرتے وقت جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں کتاب اللہ، تو ہم کہیں گے اللہ کی کتاب۔ اس میں کتاب کا تعلق جوڑا گیا ہے تو یہ مضاف ہے، اور لفظ جلالت سے جوڑا گیا ہے تو وہ مضاف الیہ ہے، لیکن اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب۔ اسی طرح رسول اللہ میں اللہ کے رسول، کتاب و خالدن میں خالد کی کتاب۔ تو جو مضاف الیہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں پہلے آتا ہے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں ترتیب اس کے الٹ ہے کہ عربی میں ہمیشہ پہلے مضاف ہوتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ مثالوں میں ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، کتاب اللہ، رسول اللہ، کتاب خالدن، غلام زیدن، ان سب میں جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، یعنی جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے وہ مضاف ہے تو وہ پہلے ہے۔ ان ضروری احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ کسی ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کر رہے ہیں، یعنی ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں یا ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اگر جو پہلا ہوگا مضاف ہوگا اس نے تو ہمیشہ نکرہ ہونا ہے، وہ کبھی معرفہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے ان کے معنی میں فرق آتا ہے کہ مضاف تو ہونا ہی نکرہ ہے، لیکن مضاف الیہ بھی اگر نکرہ ہو تو اس صورت میں جو پہلا مضاف ہوتا ہے، پہلے والا لفظ جو مضاف ہوتا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ معرفہ نہیں بنتا، اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ یعنی جس وقت مضاف تو ہوگا ہی نکرہ، لیکن مضاف الیہ بھی نکرہ ہو تو اس نسبت کرنے کے بعد، اس تعلق جوڑنے کے بعد، اس اضافت کے بعد ہم جو مضاف ہوگا اس کو معرفہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ خالی نکرہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہیں جی کتاب و رجلن، کتاب و رجلن، اب کتاب یہ مضاف ہے، اس کا تعلق ہم جوڑ رہے ہیں، رجل یہ مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، کتاب بھی نکرہ ہے اور رجل بھی نکرہ ہے۔ اب اگر صرف کتاب کو دیکھا جائے اس نسبت سے ہٹا کر، یعنی مضاف اور مضاف الیہ والی بات سے ہٹا کر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ محض نکرہ ہے، کتاب کوئی سی بھی کتاب۔ لیکن جب کتاب و رجلین کہیں گے، دوسرے نکرہ کے ساتھ ملا کر کہیں گے تو یہ تھوڑا سا خاص ہو جائے گا، یعنی عورت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مرد کی کتاب ہے۔ اتنی تھوڑی سی اس میں تخصیص آنے کی وجہ سے، یہ تھوڑا سا متعین اور خاص ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مکمل معرفہ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں بنتی نا، لیکن نکرہ مخصوصہ کہیں گے اس کو۔ اور اگر جس کی آپ نسبت کر رہے ہیں، جس کی آپ اضافت کر رہے ہیں وہ تو نکرہ ہے، لیکن جس کی طرف کر رہے ہیں اگر وہ معرفہ ہے تو اس صورت میں جس کی آپ نسبت، اضافت یا تعلق جوڑ رہے ہیں دوسرے کے ساتھ مضاف، وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب و خالدن، کتاب و زیدن، اب اس میں کتاب کا تعلق زید سے جوڑا گیا ہے، رسول اللہ اس میں رسول کا تعلق لفظ جلالت سے جوڑا گیا ہے۔ اب اگر کتاب کو دیکھا جائے تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، مطلقاً کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہ عام ہے۔ لیکن جس وقت ہم نے اس کو زید سے یا خالد سے جوڑا ہے، اس کی نسبت ہم نے کی ہے، اب یہ خاص ہو گئی ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے اس کا وہ معرفہ ہے نا، زید، خالد یہ نام ہے، یہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو جس وقت مضاف تو نکرہ ہوگا لیکن مضاف الیہ اگر معرفہ ہوتا ہے تو پھر جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اب یہ کتاب و خالدن میں، کتاب و زیدن میں، رسول اللہ میں، رسول، کتاب یہ نکرہ ہیں، لیکن جس وقت ہم نے ان کا تعلق ایک معرفہ سے جوڑا ہے، ان کی نسبت، ان کی اضافت ایک معرفہ کی طرف کی ہے، مرکب اضافی میں ان کو مضاف اور مضاف الیہ بنایا ہے، تو جو پہلا لفظ ہوتا ہے مضاف اب وہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ ہم نے جس وقت معرفہ کی وہ 7 اقسام پڑھی تھیں، ان 7 اقسام میں ایک قسم معرف بالاضافت تھی، اس وقت میں نے آپ کو چھڑوا دیا تھا کہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو جو ابھی ہم نے بات پڑھی ہے کہ جس وقت ایک اسم کو دوسرے معرفہ کی طرف ہم مضاف کریں گے تو جو پہلا نکرہ اسم ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا، یہ وہی قسم معرف بالاضافت ہے۔